یہاں پر سبھی ہوں گے لیکن حالت یہ ہوگی کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ ایک ایسا دن ہے کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، نہ فیکٹری کا، نہ دکان کا، نہ سونے چاندی کا، کسی چیز کا بھی مالک نہیں ہوگا۔ وہ ایک ایسا دن ہے یوم یفر المرء من اخیہ، فرمایا کہ جب وہ دن قائم ہوگا بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، اولاد ماں باپ سے بھاگے گی۔ اور اس دن کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں منظر یوں کھینچا ہے، یوم یقوم الروح والملائکہ، فرمایا فرشتے بھی اور روح بھی قطار میں کھڑے ہوں گے، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور وہ دن ایسا ہوگا وَمِقْدَارُهُ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ سبھی جمع ہوں گے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ آج ہم نے اس دن کو دیکھا نہیں ہے لیکن دیکھیں گے۔ وہ دن ایسا کہ ہر بندے کو اپنے دنیا میں کیے گئے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا، اور سورج جو ہے وہ انسان کے سر پر ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے۔ اس کو کہتے ہیں محشر۔ اس محشر کے دن میں ایک ہے شاف محشر۔ میں آپ کو شاف محشر سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر اللہ نے محشر بنایا ہے تو اس دن میں اللہ رب العزت نے شاف محشر بھی بنایا ہے۔ شاف محشر کون ہے؟ بابا جسے جمال کائنات، حسن کائنات، روب کائنات، تقوی کائنات، خوبی کائنات، للکار کائنات، جلغار کائنات، وصف کائنات، آمنہ کا در یتیم، عبداللہ کا لخت جگر، ساقی کوثر، شاف محشر، جان جہاں، محبوب خدا، سرور بنی آدم، روح روان عالم، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، بلغ العلا سید البراء، عادل بے عدیل، دعائے خلیل، لطف رب جلیل، بابا کائنات کا محبوب ایک ایسا پیغمبر ہے جسے کائنات ڈھونڈتے جناب آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ آدم علیہ السلام بھی کہیں گے آج یہ میرا مقام نہیں ہے، آج یہ میرا منصب نہیں ہے کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے جا کر شفاعت کر سکوں۔ بابا آدم علیہ السلام بھی انکار کر جائیں گے، کہا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ ساری خلقت جناب ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پہ آئے گی، انہیں کہے گی کہ آج اس محشر کے دن میں ہماری شفاعت کرے، وہ بھی انکار کر جائیں گے۔ تم جناب موسیٰ کلیم کے پاس جاؤ، ساری خلقت جناب موسیٰ کلیم کے پاس آ جائے گی، وہ بھی انکار کر دیں گے آج یہ میرا مقام نہیں ہے، آج یہ میرا منصب نہیں ہے۔ تم سارے کے سارے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، اب ساری خلقت جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دروازے پہ حاضر ہو جائیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے یہ میرا مقام نہیں ہے، یہ میرا منصب نہیں ہے۔ اذهبوا الى محمد، تم محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کے پاس چلے جاؤ، فیاتون محمدن، ساری خلقت جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کے پاس آ جائے گی اور آ کر کہیں گے فیقولون انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء، آپ ہی اللہ کے رسول ہیں اور آپ ہی آخری نبی ہیں۔ جب ساری خلقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ مقام اور یہ منصب اللہ رب العزت نے مجھے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے مولا گرمی ہے، اتنا لمبا دن ہے، حساب تو شروع کریں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے محبوب شفاعت کے لیے آپ کی شفاعت کو قبول کرتا ہوں، کوئی اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینے کے لیے بندہ تو پیش کر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑے گی
عمر پر پڑے گی، عثمان پر پڑے گی، علی پر پڑے گی، طلحہ زبیر پر پڑے گی، اولیاء پر پڑے گی، اتقیاء پر پڑے گی، اصفیاء پر پڑے گی، لیکن جب میرے آقا کی نظر ابو بکر صدیق پر پڑے گی، میرے آقا فرمائے گی ابو بکر صدیق آج تو ہی رب کی دربار میں آ۔ ابو بکر صدیق جب رب کی دربار میں حساب کتاب دینے کے لیے آئیں گے، رب ذوالجلال کا غصہ جلال میں بدل جائے گا۔ رب